بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 130 کا ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ سورت نمبر بقرہ کے آیت نمبر 130 میں جو ضرب المثل ہے، دو ضرب المثل آئے ہیں۔ پہلے ہم نے مطالعہ کیا وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ زمرہ صالحین میں سے ہوں گے۔ اس میں دو مفردات ہیں، ایک الآخراتی، الف خیر رے اس کا مادہ ہے یعنی آخرت، الصالحین صاد لام ہے اس کا مادہ ہے اور اس کا معنی ہے نیکوں یعنی نیک۔ تو ہم شروع کرتے ہیں الآخرات سے، جس کا مادہ ہے الف خیر رے۔ لغت القرآن میں ہے آخرت سے سلسلے میں، آخرن اس کا مؤنث آخراتن ہے۔ آخرن اول کا مقابل ہے، یعنی اول کا مقابل۔ الاول والآخر 57/3۔ صاحب محیط کے الفاظ میں یہ ایسی چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی پہلے آنے والی چیز کے بعد آ رہی ہو، لیکن اس کے بعد پھر اس جیسی کوئی اور چیز نہ آ رہی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخر ایک سلسلے کی کڑی ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد پھر اس جیسی اور کڑیاں نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اس زندگی کے بعد دوسری زندگی کو آخراتن کو خلق جدید سے تعبیر کیا ہے۔ 32/10، 17/49 اور 17/98، یعنی وہ زندگی اس میں موجودہ زندگی کے تسلسل میں اس سے ملے ہوئے آئے گی، یعنی اس زندگی سے ملی ہوئی اسی کے تسلسل میں آئے گی، اس لیے اس لحاظ سے وہ اس کی آخری کڑی ہوگی۔ لیکن اس سے موجودہ طبعی زندگی کی کڑیوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور ایک نئے انداز کی زندگی کا آغاز ہوگا۔ اس اعتبار سے وہ ایک نئی زندگی کی پہلی کڑی ہوگی، نئی زندگی کی پہلی کڑی۔ اسی طرح سے قرآنی انقلاب کے بعد انسانوں کی جو تمدنی زندگی شروع ہوتی ہے، وہ بھی اگرچہ سابقہ تمدن سے متصل ہی ہوتی ہے، لیکن وہ اس تمدن کی آخری کڑی ہوتی ہے۔ اس سے ایک نئے انداز کا انسانی تمدن شروع ہوتا ہے، یعنی دنیا میں تمدنی زندگی میں بھی ہوتا ہے کہ ایک تمدن ختم ہو کر دوسرا تمدن شروع ہوتا ہے، تو اس کو بھی آخرات کے لفظ لہذا آخراتن کسی سلسلے کی آخری کڑی کو کہتے ہیں۔ قرآن میں ما تسبیقو کے مقابلے میں ما یستاخرون 15/5 میں بھی آیا ہے۔ مستقدمین کے مقابلے میں مستاخرین بھی آیا ہے 15/24۔ اس کے بعد یہ لفظ آخر و مغایرت کے معنوں میں استعمال ہونے لگا، یعنی یہ لفظ آخر و مغایرت کے معنوں میں استعمال ہونے لگا۔ مغایرت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معنی ہے جو اپنی پہلی کڑیوں سے مختلف ہو۔ سورہ المومنون میں اس لفظ کے یہ معنی بڑی عمدگی سے سامنے آتے ہیں۔ اس میں انسانی پیدائش کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ اس کی ابتدا مٹی کے خلاصے سے ہوئی، پھر نطفہ بنا، اس سے حمل قرار پایا، پھر نطفے سے لوتھڑا بنا، لوتھڑے سے گوشت کے ٹکڑے میں تبدیل ہوا، پھر اس میں ہڈیاں بنی، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، یہاں تک کہ پیدائش کے وہ مراحل جو قانون طبعی کے مطابق سلسلہ وار چلے آتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں آتی جو اس قانون کی روح سے سابقہ کڑی سے مختلف ہو۔ یعنی جو بھی تسلسل یہ انسانی پیدائش کا بیان کیا جاتا ہے تو ایک کے بعد ایک کڑی جو ہے وہ سابقہ کڑی سے ملتی جلتی ہوتی ہے۔ لب لباب یہ ہے، حتیٰ کہ اس منزل تک حیوان کے بچے اور انسان جنین میں بھی کوئی فرق نہیں ہوتا، یعنی انسان کی بھی اسی طرح سے پیدائش ہوتی ہے، جانوروں کی بھی اسی طرح سے پیدائش ہوتی ہے، حیوان کی۔ اس کے بعد خاص توجہ دیجیے گا، ثم انشأناہ خلقا آخر 23/14، پھر ہم نے انسان کو ایک بالکل نئی تخلیق میں اٹھا کھڑا کیا۔ یہاں خلق نہ آخر کے معنی یہ ہیں کہ سلسلہ تخلیق کی یہ کڑی سابقہ کڑیوں سے یکسر مختلف ہے۔ اس میں انسانی ذات کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہاں سے پرویز صاحب نے لغات القرآن نے ذات کا مفہوم اخذ کیا ہے۔
جو طبی قوانین کی پیداوار نہیں ہوتی، یعنی انسانی ذات طبی قوانین کی پیداوار نہیں ہوتی، اسے دور حاضر کی اصطلاح میں فوجائی ارتقاء ایمرجنٹ ایولیوشن کہتے ہیں، یعنی جس میں اچانک غیر متوقع طور پر ایک ایسی مخلوق سامنے آ جاتی ہے جو اپنی سابقہ کڑیوں سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ لہذا آخرو اور آخرون کے معنی کے اعتبار سے انسانی زندگی کا یہ تصور سامنے آیا کہ انسانی پیکر میں آ کر زندگی نے اپنی سابقہ کڑیوں سے ایک بالکل مختلف شکل اختیار کر لی۔ اب یہ سلسلہ اس کی طبعی موت تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد ایک دوسری زندگی ہوگی جو اگرچہ اس زندگی سے بالکل متصل ہوگی، لیکن اس سے موجودہ کڑیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد زندگی ایک نیا اسلوب اختیار کرے گی۔ جو لوگ اس زندگی کے متعلق موجودہ زندگی کے قوانین فزیکل لاز کے مطابق سوچتے ہیں، انہیں اس پر یقین پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن جو دل و دماغ قدرت کے اچانک انقلابات کی تخلیق کی کارفرمائیوں پر نگاہ رکھتے ہیں، وہ آخرت پر ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آخرت اس مستقبل کا نام ہے جو انقلاب آفرینی کے ذریعے ظہور میں آتا ہے، نہ کہ گردش دولابی کولو کے بیل کی حرکت کے ذریعے سے۔ یہ انقلاب اس زندگی میں قرآن کے ذریعے پیدا ہوتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی میں ایک نئے انقلاب سے ظہور میں آتی ہے۔ یعنی یہ جو جس طرح سے انسان تو حیوان کے پروسیجر سے نکلا، جس طرح سے حیوان کا پروسیجر ہے پیدائش کا، اس طرح سے انسان کا تھا، لیکن اس کے بعد ثم انشأناہ خلقا آخر جو 23/14 میں آیا ہے کہ پھر وہ سابقہ کڑیوں سے مختلف ہو گیا اور ایک نئی چیز بن گیا۔ اسے آج کل کی اصطلاح میں تو فوجائی ارتقاء یعنی ایمرجنٹ ایولیوشن کہتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو جس طرح سے انسان کے ساتھ یہ واقعہ ایک مرتبہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ایک انقلاب اس کی زندگی میں آ چکا ہے کہ وہ سابقہ کڑیوں سے تعلق توڑ کر ایک نئی کڑی میں داخل ہو گیا، لیکن یہ نہیں ہے کہ سابقہ کڑیوں سے اس کا واسطہ نہیں تھا، سابقہ کڑیوں سے بھی اس کا تھوڑا سا واسطہ رہا۔ اچھا، یہ انقلابات قدرت کے جو ہیں وہ قدرت دکھا چکی ہے ہمیں، ہم یہ انقلابات دیکھ چکے ہیں۔ اب یہی ہوگا دوبارہ بھی کہ ہم جو ہیں اس زندگی سے نکل کر آخرت کی زندگی میں داخل ہو جائیں گے، تو یہ جو قیامت کا انقلاب ہے یہ اچانک آئے گا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ نشانیاں اس کی ہے، نشانی تو روٹین میں جو طبیعی زندگی چل رہی ہے اس کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر سورج نکلنے کی نشانی ہوتی ہے، بارش آنے کی نشانی ہوتی ہے، اس چیز کی کوئی نشانی نہیں ہوتی۔ قیامت تو اچانک آئے گی، تو وہ ایک انقلاب ہوگا، ایمرجنٹ ایولیوشن کے تحت آئے گا، فوجائی ارتقاء کے تحت آئے گا، جس کا پتہ نہیں ہوگا۔ ایک مطلب ہے کہ پچھلی کڑیوں سے بالکل نکل جائے گی ایک چیز، تو انسانی زندگی اس زندگی سے نئی زندگی میں داخل ہوگی، لیکن اس کا اس زندگی کی کڑیوں سے کوئی تعلق یوں نہیں ہوگا کہ وہ اسی کی پیداوار نہیں ہوگی نئی کڑی، وہ اس سے بالکل ایک الگ کڑی میں داخل ہو جائے گا انسان۔ اچھا جی، 2 یہ خزیون قرآن الحیات الدنیا کے مقابل قیاماتن اور آخراتن کے الفاظ لاتا ہے۔ مثلاً خزیون فی الحیات الدنیا و یوم القیامت یردون 2/85، اور اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ 2/86۔ دنیا کے معنی ہیں قریبی، اور اسی طرح عاجلاتن کے مقابلے میں آخراتن آتا ہے 17/18 19۔ اچھا جی، 75/20 اور 21 میں آتا ہے، یعنی پیش پا افتادہ بمقابلہ مستقبل۔ 2/203 میں آخراتن بمقابلہ اولا آتا ہے، اور مستقدمین کے مقابل مستاخرین کا لفظ آتا ہے، یہ 15/24 میں آیا ہے، یعنی پہلے چلے جانے والے اور بعد میں آنے والے۔ اسی کی تشریح دوسری جگہ ما تسبیق من امت اجلہا وما یستاخرون 15/5 میں کر دی گئی ہے۔ سورہ شعراء میں بھی فی الآخرین 26/84 یہ آیت ہے، اس کے معنی آنے والی نسلیں ہیں 26/84 اور 15/5۔
لہذا آخرت کے مفہوم میں پیش پا افتادہ مفاد کی بجائے مستقبل کی خوشگواریاں، موجودہ نسل کی بجائے آنے والی نسلیں، انسانیت عامہ انقلاب آفرینی کے ذریعے ایک نئی زندگی کی نمود اور اس طبعی زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی کے تصورات سب شامل ہیں۔ اخرا یؤخر، کسی کام کو بعد میں کرنا، ملتوی کرنا، موقوف کرنا، جیسے ومن تعجل فی یومین ومن تاخر 2/203 میں آتا ہے، اور جو جلدی کر کے 2 دن میں چلا جائے اور جو پیچھے رہ جائے۔ اچھا، اس کا لب لباب ہم لیتے ہیں کہ واضح رہے کہ ایک فرد کی زندگی میں ہر آنے والا سانس مستقبل ہے، ایک قوم کی زندگی میں آنے والی نسل اس کا مستقبل ہے، نوع انسانی کے لیے آنے والے زمانے کی انسانیت، ہیومینٹی، اس کا مستقبل ہے، اور ان سب کے لیے اس دنیا کی طبعی زندگی کے بعد اگلی زندگی حیات آخرت مستقبل ہے۔ اس کے بعد سوچئے کہ جب ہم قرآن کریم نے مفاد عاجلہ کے مقابلے میں آخرت پر یقین رکھنے کی تاکید کی تھی تو اس کا مفہوم کیا تھا؟ یہی کہ فرد یا قوم جو بھی ہو صرف اپنے حال ہی کو نہ دیکھے، یعنی اس دنیا کو نہ دیکھے، مستقبل پر بھی نگاہ رکھے، یعنی آخرت پر بھی نگاہ رکھے، موجودہ نسل کی بہبود ہی پر قناعت نہ کرے، آنے والی نسلوں کی خوشحالی کو بھی پیش نظر رکھے، اور زندگی اس دنیا کی طبعی زندگی کو نہ سمجھ لے، موت کے بعد کی زندگی پر بھی یقین رکھے۔ شکریہ، بہت مہربانی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔